اور اس میں کانٹے کی بات کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کو لازم پکڑ لو، اپنے اطاعت کو اللہ کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے مخلص، مخلص کہتے ہیں اللہ کا چنا ہوا بندہ جس طرح کے انبیاء کرام علیہ السلام۔ ایک لفظ ہے مخلص، اللہ کے لیے اپنا اخلاص، اپنی کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن شو کرنے والا، اور وہ ڈیمانڈ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، خالص اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اب محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو اس صورت میں یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا کہ اپنے دین کو خالص کر لو اللہ کے لیے، عبادت خالص اللہ کے لیے کرو، بار بار توحید کا یہ درس جو ہے ریپیٹ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی عبادت میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے۔ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر کسی بھی حوالے سے اللہ کی عبادت میں، اس کے ساتھ کمٹمنٹ میں شریک نہیں کیا جا سکتا اس نام کے اوپر کہ بھئی یہ ہستیاں بھی تو ہمیں اللہ کے قریب ہی کرتی ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس قسم کے اوٹ پٹانگ قسم کے اشعار پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر حملے کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس جرم کے اوپر سخت ترین آیات قرآن حکیم میں جس صورت میں آئی ہیں وہ اسی میں۔ اب دیکھیں یہ اخلاص کا لفظ ہے، اگلی پھر آیت دوبارہ دیکھیں، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، بی اٹینشن۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ کنو کٹ لو، یہ گل پنجابی میں اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اللہ، بی اٹینشن، آگاہ ہو جاؤ، اٹینٹو ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، کہ دین صرف اللہ کے ساتھ خالص ہے، بس اور کسی کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کرنا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پہ اور اولیاء بنا رکھے ہیں۔ دیکھ لو اولیاء ہر جگہ آندے نا، کہنا نہیں اولیاء بھی بڑی شان ہے، اولیاء بھی ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ صرف اولیاء کا لفظ جب بھی قرآن میں آیا ہے نا، وہ اللہ کے مخالفین کے لیے آیا ہے۔ من دونہ اولیاء، جو لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر اور اولیاء گھڑ لیے ہیں، تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ لو جی کو گل سمجھ آئی جائے، سیم بیماری میں نے کہا تھا نا، سخت ترین آیات قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم خالص دین کی بات کرتے ہیں نا، تو خالص دین کی رکاوٹ سب سے بڑی کون سی چیز ہے؟ وہ ہستیاں جن سے لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو کس نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوگا تو آگے سے سوال کیا جائے یار یہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کیوں لا رہے ہو، تو وہ کوئی یہ کہے گا کہ جی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ شیطان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ یہ تو ایکسیپٹنس ہی کو نہیں ہونی بھائی۔ اللہ کے مقابلے پہ وہی ہستیاں ہمیشہ کھڑی کی جائیں گی جو اللہ کی محبوب ہوں گی، پیغمبر، فرشتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی دنیا میں سب سے ننگا شرک اگر ہوا ہے نا تو وہ نبیوں کے ماننے والوں میں ہوا ہے۔ عیسائیت کو آپ دیکھ لیں، اتنا ننگا شرک کسی اور نے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا begotten son of God، جیسس کرائسٹ is begotten son of God۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے صلبی بیٹے ہیں، جس طرح مرد و عورت کا تعلق ہوتا ہے نا، اعوذ باللہ من ذالک، صلبی بیٹے۔ 2.25 ارب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے آلموسٹ، ان میں سے چلیں آپ کہہ لیں کہ 40% وہ ہیں جو کہ ان کو خود ہی رب کلیم کر رہے ہیں، پروٹیسٹنٹ، اور کیتھولک ان کو کہتے ہیں بیگوٹن سن آف گاڈ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ ان سے بات کرو گے نا کہ اللہ کے مقابلے پہ یہ ہستیاں کیوں لا رہے ہو، دین تو خالص اللہ کے لیے کرو، تو آگے سے جواب دیں گے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت نہیں کر لیں مگر صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کے ہی اور قریب کر دیں گے۔ او جی یہ بھی تو اللہ نہیں بندے نے نا جی، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارو، کہتے ہیں پیچھے تو اللہ ہی ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، آپ بزرگ پرستی کو چھوڑو،
وہ کہتے ہیں جی بزرگاں پیچھے نبی علیہ السلام بھی، اللہ بھی پیچھے تو نبی بھی پیچھے، اگے سارے تسی اپنے لین دین بڑھا کے دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستیاں تو آگے فرنٹ پہ ہونی چاہیے تھی، ان کو آپ نے کر دیا پیچھے۔ وہ مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جملہ یاد آیا، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ توحید کے اوپر، جس کی وجہ سے پورا مکتبہ فکر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گیا۔ الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب کی روشنی میں انہوں نے توحید کی تعلیمات کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے وہ تو ویسے پورا وہ کتاب اگر یہاں میں پڑھوں نا یقین کریں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کامیڈی شو لگ جائے گا، اتنے زبردست جملے انہوں نے لکھے ہیں۔ چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا گھر کے بندے تھے نا، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ اس میں لکھا، انہوں نے کہا کہ ہم اولیاء کے ساتھ اللہ کا لفظ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں۔ کہتے ہیں ویسے تو بےچارے اونچے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا نام نہ ساتھ لگائیں۔ کسی انسان کی کیا اوقات ہے؟ جس شخص کی پیدائش ایک منی کے گندے قطرے سے ہوئی ہے وہ شخص کتنی اونچی پروان بھر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہم اولیاء کے نام کے ساتھ اللہ کا لفظ لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں۔ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، پھر وہ ہو جاتے ہیں اونچے۔ کہتے ہیں جب وہ تھوڑی سی اونچی پروان ہوتی ہے پھر ہم اللہ کا لفظ کاٹ کے خالی اولیاء 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پس پش چلا جاتا ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی واقعی ایسے ہو رہا ہے، یعنی جتنی ہستیوں کی آپ کو روب ڈلوا رہے ہوتے ہیں، کس بنیاد پہ یہ روب کلیم کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی بنیاد پہ کہ جی اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اللہ ہی ہے۔ اور جیسے ہی آپ ان کے سامنے کہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ساتھ ہی ان کے چہرے مرجھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی اللہ کے نام کی بنیاد کے اوپر ہی آپ نے ان ہستیوں کے اتنے ان کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے، آپ نے خانقاہیں سجائیں، آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا انہی ہستیوں کے نام کے اوپر، اور ان کو کیسے اونچا کیا؟ اللہ کا نام لگا کے۔ اور جب اللہ کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اونچا کیا تھا تو آپ کے چہرے جی تسی ولیاں نو نہیں مندے جی، تسی بزرگاں نو نہیں مندے جی، وہ یہ پھر شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ ہمارا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان ہستیوں کے پیچھے کو تم پڑے ہوئے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ یعنی چاہے عبادت اس شکل میں ہو کہ کسی کی عبادت ڈائریکٹ کی جائے اس کو پوچھ کے، ایک عبادت کی دوسری شکل ہے اس سے مدد مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ الدعاء هو العبادہ۔ ہم نہیں کہتے کہ مسلمان جو ہے وہ پیروں فقیروں کو سجدے کر رہے ہیں جا کے خدا سمجھتے ہوئے، تعظیمی کر رہے ہیں، وہ حرام ہے۔ لیکن جب وہ ان کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں نا، وہاں پہ توحید کی وائلیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی ہے، مدد کے لیے آپ نے اللہ ہی کو پکارا۔ اس پہ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ فرما دے گا جس میں دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ کبھی اس کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ بیسیکلی اللہ کے جو ناشکرے لوگ ہیں نا اور جھوٹے عقائد کے اوپر مبنی وہ اپنی توہمات کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ ان کے سامنے قرآن کی ساری آیات رکھ دیں، ساری حدیث رکھ دیں، کبھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہم نے اس کو ہدایت دینی نہیں ہے، جو جھوٹے ہیں اور جو ناشکرے ہیں اللہ کے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا چن لے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ جس کو بھی چنتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے ہی چنتا، وہ الہ کبھی نہ مان سکتا، وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوتا، آنری طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا چن لیتا۔ جیسا کہ جیوز اور کرسچنز کی جو کتابوں میں آپ کو سن آف گاڈ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ملے گی۔ ہم اردو میں بھی ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا جی ہے، جو بھی کوئی زندہ چیز ہے۔ اور یہ یعنی محاورتاً بولنا کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کئی ایک احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کہ میرے بندوں میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار کرسی کیوں نہیں کی؟ تو لوگ کہیں گے اللہ تو بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تو فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عادت بھی نہیں کی جا کے۔ یعنی یہ صلہ رحمی کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دیتا۔ اس طرح جیوز اور کرسچنز کی جو بک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں آپ کو یہ مخلوق کے اعتبار سے جو فادر ملے گا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں ملیں گی
کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے آسمانی خدا سے کہوں گا، میں اپنے آسمانی باپ سے کہوں گا. وہ باپ ان معنوں میں نہیں ہوتا، وہ کنبے کے معنوں میں ہوتا ہے. جیسے رب کا لفظ، رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. قرآن میں رب کا لفظ جو ہے وہ بادشاہ کے لیے بھی، باپ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ایک خواب والے کو انہوں نے تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو رب سے مراد آقا، پالنے والا. تو ماں باپ ظاہر اولاد کے لیے رب کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ایک رب وہ الرب، وہ تو ایک سپیریئر رب، اور ایک پالنے والے کے معنی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم نے کسی کو اپنی اولاد چننا ہوتا تو مخلوق میں سے ظاہر چنتا، کیونکہ لم یلد ولم یولد، سبحانہ، لیکن وہ تو پاک ہے. وہ اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور سب پہ چھایا ہوا ہے. یہ اس کی گہرائی آپ، میں جب کھولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس جملے کے اندر کیا قیامت مضمر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اگر بیٹا چننا ہوتا مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سبحانہ، وہ تو پاک ہے. پاک کس چیز سے؟ ہر عیب سے. انسان کے ساتھ ایک عیب ایسا جڑا ہے جس کی وجہ سے اسے اولاد کی ضرورت ہے، اور وہ عیب ہے موت. اس سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن کوئی آگے لے کے چلے، اور یہ انسان کی بنیادی خواہش ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اس خواہش سے آزاد نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ مجھے اولاد دے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تو اپنا کوئی وارث ہی نہیں آگے نظر آ رہا جو اولاد یعقوب کا وارث ہو، جو ہماری تعلیمات کو آگے لے کے چلے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی. خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو کافروں نے کہا دیکھو اس کا تو آگے کوئی مشن لے کے چلنے والا ہی نہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا بیٹا تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ کا دشمن دم کٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے. اتنے بیٹے تو کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ آج پیغمبر کو دنیا سے گئے آلموسٹ 1450 سال ہونے والے ہیں، لیکن دنیا میں چلے میں کروڑوں تو نہیں دعویٰ کرتا، لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو اسی توحید پر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں اپنے اصحاب کو دے کے گئے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، 70,000 اصحاب آپ کے بچڑے کو خدا بنا کر مرتد ہو گئے. وہاں پہ 40 دن کا گیپ، وہ بھی فوت نہیں ہوئے، صرف گئے تھے، پیچھے انہوں نے کام ڈال دیے. اور یہاں پہ 1500 سال ہونے والے ہیں اور لوگ اسی توحید کے اوپر قائم ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک ایسی فضیلت دی ہے باقی پیغمبروں پہ. اسی لیے اس امت کی فضیلتیں ہیں نا کہ یہ امت اس تعلیم کو لے کے، اور قیامت تک یہ امت اسی طریقے سے قائم رہے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. بڑے بڑے فتنے آئیں گے لیکن وہ اس دین پر ڈٹے رہیں گے جو میں نے دیا ہے. اور حقیقت بات ہے، یعنی حکومتی لیول کے اوپر کس قسم کی سازشیں ہوئی اسلام کے خلاف، اسلام کے نام کے اوپر، اس وقت بھی میجارٹی میں وہی لوگ ہیں جو اسلام کا بگڑا ہوا حلیہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو صحیح توحید اور کتاب و سنت کی تعلیمات جن لوگوں نے تھامی ہوئی ہے نا، وہ اپنے معاملات میں اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی اولادیں آگے سے گمراہ ہو رہی ہیں بقول ان کے، لیکن ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہے ہم کتاب کے اوپر ہیں، بکش مسلمان ہیں. بکش اور نان بکش مسلمان کا فرق پہ میرا کلپ دیکھ لیں، سنی اور ٹنی میں فرق، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ اللہ پاک ہے کہ اسے موت نہیں آنی، چونکہ موت نہیں آنی تو اسے بیٹے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. پھر الواحد، وہ اکیلا ہے، القہار، اپنے بندوں پہ چھایا بھی ہوا ہے، جو اکیلا ہے، چھایا بھی ہوا ہے، موت بھی نہیں اسے آنی، اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے اس کی ڈیٹیل. بچڑ گیا میرے دل دا جانی، تے میں ککھاں وانگر رل گئی، پھلاں نال نازک جندڑی
ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੁਲ ਗਈ। ਕੰਮ ਸਜਣਾ ਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਗ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ।